الفارابی 870 میں ترکستان کے مقام فراب کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور اسی کے نسبت سے الفارابی کہلائے۔ وہ ترک تھے اور ان کے باپ فوج میں جنرل تھے۔ انہوں نے فراب اور بخارا میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، فقہ، حدیث اور تفسیر پڑھی، پھر فلسفہ، منطق، ریاضی، طبیعیات اور دوسرے علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے علم و دانش کی تلاش میں بغداد، عراق اور دمشق کا دورہ کیا۔ 50 سال کی عمر تک وہ حصول علم میں منہمک رہے اور اسی کے دوران بہت سی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ فارابی بڑے سادہ مزاج اور فقیر منشق آدمی تھے۔ شان و شوکت سے دور بھاگتے تھے، اگرچہ وہ حلب کے سیف الدولہ جیسے علم دوست اور فیاض بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے اور شاہ کے بہت قریب تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی نہیں چھوڑی۔ روپے پیسے کی ایسی پرواہ نہ تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے اور بحث و مباحثوں میں سے الگ رہتے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان میں طبیعیات، جیومیٹری، کیمیا، فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، روحانی علوم اور موسیقی پر کتابیں شامل ہیں۔ انہوں نے انسائکلوپیڈیا میں مختلف علوم و فنون کا تعارف اور مختصر جائزہ پیش کیا گیا۔ فارابی طب کے ماہر تھے مگر انہوں نے کبھی ایسے پیشے کو نہیں اپنایا۔ وہ دوسرے کئی علوم کے علاوہ موسیقی کے بھی ماہر تھے اور چند لکیروں کو جوڑ کر انہوں نے ایسی آوازیں نکالتے تھے جس سے سن کر لوگوں پر مختلف کیفیات طاری ہو جاتی تھیں۔ آج مغربی سائنسدان آواز پر جو تحقیقات اور تجربات کر رہے ہیں وہ سب مختلف قسم کی چوبی پٹیوں پر کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ فارابی اب سے 1000 سال پہلے آواز پر اس قسم کے تجربات کر چکے تھے۔ فارابی کے نزدیک جسمانی علاج سے زیادہ روحانی علاج کی اہمیت تھی اور انہوں نے خود کو روحانی علاج اور فلسفیانہ مشاہدے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ روح کی پاکیزگی اور قلب کی صفائی کو تمام فلسفیانہ خیالات اور فکر کی بنیاد سمجھتے تھے۔ وہ فلسفے کے جس حلقے میں داخل ہوا اس کا مرکز مرد کا مدرسہ تھا۔ وہ فلسفے کو اشیاء کی حقیقت کو جاننے اور پرکھنے کا علم سمجھتے تھے، جس کی تکمیل کے بعد انسان اللہ سے بہت قریب ہو جاتا تھا۔ فارابی نے اپنی دلچسپی کا مرکز منطق اور مابعد الطبیعیات اور اصول طبیعیات کو بنانا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے منطق پر 8 کتابیں لکھیں، اس کے بعد 8 کتابیں طبیعیات پر اور پھر مابعد الطبیعیات، اخلاق اور سیاست مند وغیرہ پر۔ فارابی کی منطق صرف خیالات یا تصورات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس میں علمی نظریات پر بھی بحث کی ہے اور صرف و نحو کے متعلق بھی بہت سے مسائل بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے الاخلاق اور سیاست مدن پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی اور ان کے عقائد اور تصورات سے قریب تر ہیں۔ فارابی علم نجوم پر بھی اچھی خاصی دسترس رکھتے ہیں مگر وہ ایسے نجوم اور ایسی باتوں کا مخالف رکھتے تھے جو اتفاقیہ واقعات اور غیر معمولی باتوں کو ستاروں کی چالوں سے منسوب کرتی ہے۔ فارابی کے نزدیک قابل ثبوت اور ناقابل تردید یقینی علم صرف ہائٹ کا علم ہے جس کی بنیاد ریاضی ہے۔ ابتدائی دور میں وہ قاضی کے عہدے پر فائز رہے لیکن بعد میں انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کر لیا۔ ان کی زندگی کا کچھ حصہ پریشانیوں میں بھی گزرا۔ انہوں نے 6 عباسی خلیفے کا زمانہ بھی دیکھا اور 950 میں 80 سال کی عمر میں دمشق میں انتقال ہو گیا۔ علوم سائنس اور حکمت پر صدیوں تک فارابی کا اثر رہا اور ایک عالم اور فلسفی کی حیثیت سے آج تک انہوں نے ایک بلند مقام حاصل کیا۔ انہوں نے لکھی ہوئی بہت سی کتابوں کا اب سراغ نہیں ملتا، تاہم انہوں نے 117 کتابیں ایسی ہیں جن کا دنیا کو علم ہے۔ ان کی فلسفے کی ایک کتاب جو صدیوں تک مختلف ملکوں کی درسگاہوں میں ایک ایسی درسی کتاب کی حیثیت سے پڑھائی جاتی رہی، مشرق کے بعض درسگاہوں میں اب تک پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی تصانیف نے جن کا مقصد فلسفے اور تصوف کو ہم آہنگ کرنا تھا، ابن سینا کی تصانیف کی راہ ہموار کی۔